میں نے ایک ایم اے کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا. کوئی بندہ پوچھتا تھا حضور دے ماں پیو مسلمان جنتی دوسری مسلمانوں کو جواب کوئی نہیں. مسلمانوں کے پاس جواب امام بخاری نے تباہی پھیری. ایک حدیث لایا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ جنت میں ہے دوزخ میں. میرے نبی پاک نے کہا تیرا میرا دونوں باپ دوزخ میں. اللہ معافی دے، کتاباں حدیثاں لکھنا، حدیثاں 70% صحیح، 70% نہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، غور کی، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا جس دین پر ہم عمل کرتے موجودہ، یہ دین ہے ہی میرے آقا کے آباء و اجداد کا دین ہے. نماز بڑی پریشانی ہوندی مولویوں، نماز ارباں شروع کی. پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھیا میرے نبی پاک دے دنیا تے آن تو 570 سال پہلے عربہ نے جمعہ نماز شروع کی. دیکھیں نماز کس کی پڑھی؟ ظاہر ہے اللہ کی پڑھی. نمازیں عربوں نے شروع کی. میرے نبی پاک کے علاوہ جتنے نبی آئے ان کی شریعت میں نماز نہیں تھی. ساڑھی کتاب نا دیدہ لے بابے حضرت داؤد دی نماز اثر رہ گئی، گھوڑے ویک دے بیتر بنانا، یہ سارا جھوٹ ہے. میں نے پوری کتاب پڑھی ہے تورات. آج بھی موجود ہے دنیا میں یہودی عیسائی، نہ یہودیوں کے دین میں نماز ہے نہ عیسائیوں کے دین میں نماز ہے. ساڑھے انہوں بیماری ہے جھوٹ بولنا پہندا. کیوں جھوٹ بول دو؟ انہاں بنی اسرائیل دے نبیوں دی کہاں حوالے دے دو؟ تو میرے نبی پاک کے باپ دادے کے حوالے دو نا جنہوں نے نمازیں بنائی ہیں. یہ شرف. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں پہ نماز بھی نہیں لگائی اور حج بھی نہیں لگایا. پریشانی ہوندی ہے. ایتاں پڑھتے ہیں اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دیکھیں بات سنیں، یہ یہاں صلات سے مراد دعا ہے. جب بابا ابراہیم نماز پڑھتا تھا پچھلے بھی تھا پڑھتے. پھر آیا اللہ نے کہا بابا ابراہیم کیا کوئی. میں نے پوری تحقیق کی، بڑی محنت چاہیے اس کاموں کے لیے. بابا تھے آئی نہیں پر چلو مان لو گل. بابے نو اللہ نے کہا دعا مانگ، لوگ حج کرنا. بابے مانگ لئی ہے کہ نہیں قرآن ہے؟ لوگ حج نو آن. میرے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو ایک بندہ حج کرن نہیں آیا. بابے دی دعا کدھر گئی؟ اولاد ابراہیم میں سے جتنے نبی آئے کوئی حج کرنے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں نماز نہیں تھی، ان کی شریعت میں حج نہیں تھا. کعبہ بے شک بابا ابراہیم بنا دیکھو نا، پھر وہ بات کھڑی ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ معافی دے. ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اسمان بنایا تو جبریل نے حکم دیتا کعبہ بنا دے. دیکھو میری گل سنو، زمین اسمان بنیا کروڑ ہا سال گزر چکے. کروڑ ہا سال پرانی یہ زمین ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کبھی سمندر تھا. کشمیر کی پہاڑیاں پانی سے بنی ہوئی. کروڑوں سال میں وہ سمندر اترا ہوگا. کیوں زیر زمین پانی اچھے نہیں؟ یہ کروڑ ہا سال کی کہانی ہے. بابیاں دی کہانی 6-7 ہزار سال دی. اتنی کروڑ ہا سال پرانی یہ زمین ہے. کروڑ ہا سال پرانا یہ سورج ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ مبالغے بھی ہوتے ہیں. کعبہ
عربوں نے بنایا. دلیل میں دیتا ہوں. حضور سے 500 سال پہلے عرب ملکوں میں ایک رواج آیا، وہ کعبے بنانے کا تھا. جو آج کل شادی یاد نہیں بنتے، کعبے بنانے کا رواج آیا. ایک کعبہ شام میں بن گیا، ایک یمن میں بن گیا، ایک مکے میں بن گیا، ایک سینٹرل عرب میں بن گیا. پیر صاحب نے اس کا بھی ذکر کیا. تو ظاہر ہے یہ نبی پاک سے 500 سال پہلے کا دور ہے. عربی زبان حضور سے 500-600 سال پہلے بننی شروع ہوئی. تو اس 500-600 سال کو ہم عربوں کا دور کہتے ہیں. بابا ابراہیم کعبہ بناتا ہے تو نہ کعبہ نہیں سی ہو سکتا. عبرانی تورانی خدا جانے کیا نام ہوتا. بابا بناتا کعبہ نہیں کہہ سکتا. کعبہ تو حضور عربی زبان نبی پاک تو 500 سال پہلے بننی شروع ہوئی. مبالغے کیے گئے. ایک رواج بن گیا. تو کیا یہ لوگ جو حج بنا رہے تھے، کعبے بنا رہے تھے، انہوں نے مقصد کی سی لوگوں کو بخشوانا سی. ان کا مقصد صرف پیسے اگرانا تھا. چلو مذہب نال سے مذہب دے نال ہی بننا نا. کچھ اگلا نہ دسن جنت دو تاں ہی لبنا ہے، کچھ آنا دوانی. اصل مقصد پیسے کمانا تھا، ورنہ 4 کعبے کتوں بننے سے. اسلام آیا، یہ 500 سال چلتے رہے. اسلام آیا تو باقی کعبے ٹھہ گئے. شام کا کعبہ ذرا دیر سے گرا، عمر فاروق نے گرایا اس کے زمانے میں، ان کے زمانے میں. کعبہ عربی زبان کا لفظ، طواف عربی زبان کا لفظ ہے، سعی عربی زبان کا لفظ. اور یہ سارا چیزیں میرے آقا سے یہ 500-600 سال پہلے کعبے کے ساتھ ساتھ ہی عربی زبان ڈیولپ ہو رہی. اب ظاہر ہے اگر انہوں نے خدا کا گھر بنایا تو ان کو کچھ نہ کچھ تو خدا کا پتہ ہوگا نا. اینج نہیں اللہ دے گھر بنتے، کچھ نہ کچھ تو عرباں کو پتہ ہونا ہے نا کدا گھر بنان دے. عربوں نے نماز شروع کی. نماز بھی اس وقت تک نہیں پڑھی جا سکتی جب تک کسی خاص معبود کا تصور نہ ہو. جمعہ شروع کیا، اس سے پہلے کسی نبی نے نماز نہیں پڑھی. نمازیں ہمیں بھی نہ لگتی. میرے آقا دے پیو دادے نے نماز نہ پڑھی ہونی تو اسی بھی عیسائیاں اور فری ہوندے، یہودیاں اور فری ہوندے، خدا نے نہیں سی لانیاں. یہ نمازیں میرے نبی کریم کے آباء و اجداد نے شروع. نماز کے لیے ضروری ہے کہ کسی خاص معبود کا تصور ہو. انتا نماز نہیں ہوتی. حج بھی ایسے نہیں ہوتا، جمعہ بھی ایسے نہیں ہوتا. عربوں نے حج کا تربیہ بنایا. اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں. یہ حدیث یہ کتابیں غیب ہے. لوگوں نے وچلی گل نہ پتہ لگ جائے، چوری کرنے کی کوشش. صرف امام مالک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہاں وہ کہتے تھے لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں. تے جڑا کہے تیرا کوئی شریک نہیں ہم حاضر ہیں انہوں نے مشرک کہاں گے. میں نے زندہ آباد میں نے مولویوں نے پوچھا حضور تو 500 سال پہلے عربوں کو اللہ کا کیسے پتہ لگ گیا.
شاباش میں صاحب نے کیسی چاہ پیانی ہے اور تو پتہ کو نہیں بولو والے بیان نہ بیان تو عرض کر رہا تھا حج بنایا تو حج کا تلبیہ بنایا جو آج تک چل رہا ہے نسل در نسل مولویاں چھپان دی کوشش کی تھی گل بجلی نہ کھل جائے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جنہیں ایک ہے کہ حج کر لیا مشرک ہے تو کو کتابہ بھری بھی ان مشرکون نال عربوں نے سب سے پہلے اللہ کا تصور کھڑا کیا لفظ اللہ عربوں نے بنایا یہ بندیاں دا بنایا نہ ہے خوف دور کرانا میں فقیر آدمی ہوں میں خوف دور کرنے اور ڈرانے نہیں آیا یہ نام حضور کے آباء و اجداد کا دیا ہوا ہے کعبہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد نے بنایا لفظ اللہ کوئی تھوڑے جے سیانے ہو کلمہ پڑھنے ہیں لا الہ کوئی چھوٹا موٹا معبود نہیں بت معبود نہیں الا اللہ الہن عام معبودوں کو کہتے ہیں عربی میں تو عربی زبان میں الف لام لگاؤ تو وہ معرفہ بن جاتا ہے قرآن کو جب تک القرآن نہیں کہیں گے یہ خاص کتاب نہیں ہے معرفہ لگے گا علی عام نام ہے العلی کہیں گے تو خاص نام ہوگا کریم عام نام ہے الکریم کہیں گے تو خدا کا نام ہوگا معرفہ لگے گا الہن کو عربوں نے الف لام لگایا تو الہن ہو گیا الہن بدلتے بدلتے اللہ ہو گیا اللہم لبیک ہو گیا بڑا خوبصورت تلبیہ لا شریک لک عربوں کو شرک کا بھی پتہ تھا کعبے بنانے والوں کو شرک کا پتہ تھا ہمیں جو دین دیا گیا اس میں پوری کوشش کی گئی کہ لوگوں کو پچھلی گال پتہ نہ لگے اب نا کوئی بھائی جی دور جہالت میں میرا دور جہالت کا تھا یہ انہی کا تو دین ہے اگر وہ جاہل تھے تو یہ بھی جاہلوں کا دین ہے وہ مشرک تھے تو یہ بھی مشرکوں کا دین ہے دور جہالت وہ لوگ بڑے ذہین تھے کہ چلو اللہ نام تو بندوں نے رکھا 500 سال بعد قرآن آیا اللہ پاک کا بڑا کوئی خاص نام دس دے ہوں بھی مولوی کہتے نہیں یہی اس میں آدم جڑا بندیا رکھا اللہ اپنا نام دس دے یقین کرو قرآن دے 30 سپارے ایک لفظ دے گرد اللہ 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 ہزاروں مرتبہ نام اللہ کا رکھا حضور کے آباء و اجداد نے خدا کو اتنا پسند آیا کہ پورا قرآن لفظ اللہ سے بھرا ہوا ہے یہ سرکار کی آباء و اجداد کی عظمتیں ہیں جن کے دیے نام کو خدا نے اتنی عظمتوں سے آج قبول کر لیا نہ ہی دیتے قبول کر آج بھی اللہ ہی کہنے لگے یہ تو نہیں کہ تنہوں کریم کرم کر دے اللہ ہی کہنے آج جتنی باری اللہ کہاں گے یہ کروڑ مخلوق اللہ کہے گی ثواب میرے نبی پاک کے آباء و اجداد کو جائے گا جنہوں نے لفظ اللہ بنایا کعبہ بنا عربوں نے بنایا نماز حضور کے آباء و اجداد نے بنائی جمعہ پیر صاحب نے کہا کہ 570 سال پہلے تو میرا خیال ہے ابھی عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں موجود تھے جب مسلمانوں نے جمعہ شروع کیا دیکھو یہ نمازیں میرے نبی کریم کے آسان کام نہیں نماز بنانا جمعہ بنانا 2 خطبے 2 رکعتاں آج بھی 2 خطبے 2 رکعتاں نمازاں بنانیاں سوکھیاں کتوں انہوں نے کسی کی نقل بھی نہیں ماری یہودی اور عیسائی کوئی نماز نہیں پڑھتے چھڑی اللہ توبہ کر دیں بہ کے ترانے شرانے گاندے
اس سے پہلے کسی نبی نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی تو خدا کے رسول نے پڑھی۔ کیوں پڑھی؟ یہ ان کے آباء و اجداد کی نماز تھی۔ حج میں نمازیں، عرفات کی نمازیں اپنی ہیں، مزدلفے کی اپنی ہیں، حج میں نمازیں، اور یہ اسلام سے پہلے موجود تھی۔ جب حج فرض ہوا تو کہنا پریشانی ہے، حج تو ارباں دا سی فرض اللہ کر چھوڑا، نماز ارباں دی فرض اللہ کر چھوڑی، وہ اپنے کول بھی کردا۔ حج فرض ہویا، حضور نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلا حج وفد دے کر بھیجا، جاؤ حج کر کے۔ ویسے تو خود میرے نبی پاک نے نبوت سے پہلے کہتے 14 حج کیے تھے مکے میں رہ کر، تو سمجھایا کوئی نہیں۔ تو نا نبی پاک سرور کائنات فرماتے، دیکھو صدیق اکبر کافر اس طرح حج کرتے ہیں، روز روڑا نا کافر کافر اس طرح حج کرتے ہیں، تم نے اس طرح کرنا، وہ اس طرح کرتے ہیں، تم نے کچھ سمجھانا ہے ایسی کہ نہیں؟ بالکل نہیں سمجھایا۔ ابو بکر صدیق گئے تو وہی حج کر کے ہے جو حضور کے آباء و اجداد کا حج تھا، اور آج بھی ہم وہی حج کرتے ہیں جو سرور کائنات کے آباء و اجداد کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معلوم ہوا اسلام نے حج میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تو پھر نمازاں پہلے تو موجود سن نا، سمجھا دے دو اتھے پڑھنی نہیں، دو اتھے پڑھنی نہیں، یہ صدیق اکبر کی حضور نہیں، یہ 500 سال پہلے سے اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔ انہوں نے میرے نبی کریم کے آباء و اجداد نے نماز کے لیے قبلے کی ضرورت بھی تو تھی، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، اسی لیے اسے قبلہ اول کہتے ہیں۔ قادری صاحب کو کسی نے نیٹ سے پوچھا یہ قبلہ اول کیوں کہتے ہیں، من نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ انہوں ہر شے پتا، صرف دس دے نہیں لوگوں نے پتا دین کہ حضور دے ماں پیو دا قبلہ سی تے مننا پائے گا، حضور دے باپ دادے نمازاں پڑھتے سن، ایک گل مننے واسطے مولویوں نے کہڑے کہڑے پاپڑ ویلنے پے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ نوریہ چورا شریف، علی پیر۔ قبلہ اسی قوم کو چاہیے جس نے نمازیں پڑھی۔ بیت المقدس میں کیا تھا؟ یہ انبیاء بنی اسرائیل کا قبرستان ہے، یہاں سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی بیگم راحیل دفن ہوئی، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، تو سلیمان علیہ السلام یہاں ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی، یہودیوں کی۔ وہ بعد میں لوٹ لی گئی، بڑا سونا لایا، چاندی لایا۔ آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، ساڑیاں کتاباں جاندا ہے سلیمان علیہ السلام دا عرش جڑا آواز اڑدا سی، جن چک لیندے سن، تورات میں یہ بات کوئی نہیں لکھی ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب کوئی شے نہیں ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ بڑا دانا بادشاہ تھا، نبی بھی نہیں تھا، اس کے دور میں 2 نبی تھے تورات میں، حکیم دانا بڑا بادشاہ تھا۔ اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ دیکھو سبحان اللہ جی، اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تو تھی کوئی نہیں، 2 ہجری میں معراج ہوا، مکے میں 15-16 بندے مسلمان ہوئے سن، بیت الاقصی مسجد کتوں آئی؟ دیکھو مذہبی کتابوں میں بھی پریشانی ہوتی ہے، وہاں مسجد اقصی نہیں تھی،
وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، ہیکل سلیمانی تھا، یہودیوں کی عبادت گاہ مسلمانوں کا قبلہ نہیں بن سکتی۔ عربوں کو، میرا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہو گیا، بنی اسرائیل کو یہ گلا تھا، بنی اسماعیل کو، کہ وہ عرب سرزمین سے، فلسطین سے، بنی اسرائیل کی وجہ سے نکلے، اللہ نے سارے علاقے انہوں نے دے چھڑے، انہوں نے کوئی نہ لبیا، یہ ہجرت کر کے عرب کے صحراؤں میں بنی اسماعیل آئے، یہ کم از کم ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600 سال بعد آئے۔ میں نے کہا بابا کوئی نہیں آیا، پیر شیر لا لیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہمارا دین، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نماز ہے، جمعہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اعتکاف ہے، یہ سارا دین عربوں کا دین تھا اسلام سے پہلے۔ عربوں کا اعتکاف بڑا مشکل تھا، وہ رمضان کا پورا مہینہ تنہا بیٹھ کر، یہ مسجدیں نہیں کر رہے، یہ مسجداں دے روڑے ہون پہ، مکہ فتح ہوا نا، نبی پاک کو بجے مسیطے ڈیرا لاؤ، فرمایا نہیں، سرکار لا رہے تھا ساڑی شامت آ جانی سی، نبی پاک نے مسیطے ڈیرا نہیں لا، فرمایا چاچے دے گھرج نہیں، دادے دے گھرج نہیں، اپنے گھرج نہیں، فرمایا یہ سارے گھر جعفر نے بیچ لیں، جعفر رضی کے بھائی تھے، حضور نے ان کو اپنا وارث مان لیا، یہ بیچ لیں جعفر، حضور ڈیرا کتنے لگے؟ فرمایا جاؤ میرا ڈیرا اس قبر کے پاس لگاؤ، جب ساری دنیا میرے مخالف تھی اس نے میرا ساتھ دیا، دنیا نے مجھے جھوٹا کہا اس نے سچا کہا، جاؤ ام المومنین خدیجہ کبریٰ کی قبر کے پاس میرا خیمہ لگا دو، روڑے مک جاوے کہ ولیاں دے ڈیریاں کو خیمے لانے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ نوریہ چورا شریف، علی پیر، سارے عرب حضور کے آباء و اجداد، یہ نمازیں کیسے بن گئی، اللہ کیسے بن گیا، کعبہ کیسے بن گیا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے ماں باپ تک میں پاک سلموں سے پاک ریموں میں آتا رہا، اللہ کی یہ زمین کبھی ولیوں سے خالی رہی، میرے آقا کے آباء و اجداد آدم سے لے کر حضور تک موجود تھے، اور حضور کے آباء و اجداد اتنے بڑے ولی تھے، صدیق اکبر کا خون نکلے تو انہوں بڑا ساڑھے اسلام میں یہ مولویاں نے دین جڑا صحابہ دے نا تے بنایا بڑی اپنی مرضی نال بنایا، یہ بھی کدے بجلی گل دساں گا، بجلی دسنی بڑی اوکھی ہوندی ہے، صدیق اکبر کا خون نکلے گا تو پاک نہیں ہوگا، کپڑے کو لگے گا کپڑا پلید ہو جائے گا، عمر فاروق کا خون نکلے گا کپڑا پلید ہو جائے گا، میری بات سن، کسی بھی غوث پاک کا نکلے گا کپڑا پاک، میرے نبی کے آباء و اجداد وہ لوگ تھے جن کا خون بھی پاک تھا، وہ پلید نہیں تھا، وہ اس عظمت کے لوگ، عام ولی نہیں تھے، وہ ولی تھے جن کے لہو کا ہے کہ قطرہ بھی پاک تھا، وہ اتنے عظیم ولی تھے، ان کے پورے دین کو خدا نے قبول کیا، اللہ دی گل من کے ولی ہونا ہے تے ولیاں دی گل اللہ منے، یہ اور بات ہے، وہ اور ولی ہے، خدا کو یاد کر کے اور ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ نوریہ چورا شریف،
علی پیر علی پیر دیکھیں ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے تابع ہو، شریعت کا پابند ہو. ہمیں غوث پاک ہوئے تو ہمیں صدیق اکبر ہوئے، شریعت سے باہر نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. میرے آقا کی امت کے ولی شریعت کے تابع ولی، اور میرے آقا کے آباء و اجداد وہ ولی ہیں جن کے تابع شریعت ہے. شریعت جن کے تابع تھی وہ ولی. سارا اسلام ان کا دین ہے کہ نا. جہالت میں یہ کر رہا تھا، جہالت گیا تھا، دے رہا تھا، یہ چھپانے کی کوشش کی. سارا دین اللہم لبیک. مولوی نے بڑی تکلیف ہم نہیں پوچھا وہ عرباں 500 سال پہلے اللہ کے نہیں رسے. میری گل سے غور نہ، عرباں کعبہ بنایا تو ان کی کوئی اللہ سے بات چیت تو نہیں تھی، کوئی پیغام نہیں تھا، کوئی جبریل نہیں آیا. یہ کاڑا بٹا کتوں ہے؟ یہ نہ آپ ہی لایا. یہ پتھر بھی انسانوں نے لگایا. میرے آقا کے آباء و اجداد نے وہ پتھر لگایا جسے خدا کے رسول نے بوسہ دیا. بندیاں کا لایا پتھر ہے، ولیوں کا لگایا وہ پتھر ہے، خدا کا رسول اسے بوسہ دے رہا ہے. جنت جو رابطہ ہوندہ حضور دے زمانے چاہتا تھے اور گھر سی پیڑے آئے. یہ لوکل ہی ہے. لوگ جانا مار چھڑ دیں حجر اسود نو چومن آسے لوکل چیزیں. اللہ تعالیٰ میں نے تجربہ کیا ہے، بشک پوچھ لو عمرے تے بڑی دنیا جا رہی، آج تے جا رہی، دعا کسی دی قبول نہیں ہوندی. کسی حاجی کو پوچھ لو، عمرے والے کو پوچھ لو، بجلی گل پوچھ لو، کوئی نہیں قبول. دعاؤں کو قبول ہونا چاہیے تھا. کہیں نے کی مولوی نے دین میں گڑبڑ کی ہے. یہ دعائیں قبول ہونی چاہیے. کعبہ کہنا وہ جس کا مکان نہیں، وہ مکی ہے جس کا مکان نہیں. اللہ نے خود کیا بیتی ہے میرا گھر ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ دے میرا گھر بنایا، اللہ کو نہیں قبضہ ہی کیتا ہے. مالک ہے ساری کائنات دا، جو مرضی کرے، پر مسلمانوں تھی عادت بھی یہ قبضے دی. کھار دے عرباں بنایا. اس مسجد کو چھوٹا ہی ہونا ہے. ہاں جی اس مسجد سے چھوٹا ہے. میں باروں بار کروں مارے سن بائی بائی لگے سن. دوستو تانوں پریشان نہیں کرنا. کعبہ میرے آقا کے آباء و اجداد باقی بھی بنے، پر یہ ہمارا کعبہ انہی نے بنایا. لفظ اللہ انہوں نے بنایا. اعتکاف عرب پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کرتے تھے. ایک ایک شخص پہاڑوں اور صحراؤں میں تنہا بیٹھ کر اعتکاف کرتا تھا. وہ دور جب ماچس نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، پانی نہیں تھا، سایہ نہیں تھا. 3 دن کسی پہاڑ تے سہراج رہ کے یاد کرنا آسان کام تو نہیں ہے. سارا مکہ نکلتا تھا. ان کے آباء و اجداد کا دین تھا، وہ اعتکاف کرتے تھے. مولوی نو پسینہ آندا ہے، کہتے ہیں حضور غار ہراء کیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے. کوئی غور کرے، وہ غور کی بات نہیں. حضور دے پیو دادے اس غار میں نمازیں پڑھتے رہے، حضور نے بھی آ کے نمازیں پڑھی ہیں. 500 سال پہلے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. حضور بھی غار ہراء میں اعتکاف کرتے تھے تو نمازیں پڑھتے. یہ دسنا ہے نا واسے بڑا مشکل. اب دوسری کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو جھوٹ خود بخود پکڑا جائے گا. میں نے بات سمجھا رہے ہیں. تو حضور وہی نماز پڑھتے تھے جو ان کے باپ دادا کی نماز تھی. بندے خاص کر لینا نا. یہ جگہ میرے نبی پاک کے باپ حضرت عبداللہ بھی یہاں، انہوں نے بھی رمضان کا مہینہ گزارا، اعتکاف کیا. دادے نے
میرے اللہ کو وہ جگہ جس میں میرے آقا کے آباء و اجداد نے وہ غار جس میں سجدے کیے تھے اتنی پسند آئی، وہاں قرآن نازل ہو گیا۔ کعبے چ نازل ہو جاتا، سانو مولویاں نہیں سکھلاؤ دینا۔ اس غار میں نازل ہوا جہاں میرے آقا کے آباء و اجداد سجدے کیا کرتے تھے۔ بڑا مکمل دین تھا۔ بڑی دیر ہو جائے گی ساری گل سمجھاواں۔ مدینے کا ایک صحابی، یہ سارا دین انہیں کا اسلام نے چھڑی زکات لائی، وہ بھی مجھ تے نہیں لگ سکی، ارمج مجھ نہیں سی۔ یہودی بھی مجھ تے زکات نہیں لا سکے، میں نے تورات پڑھی ہے۔ عیسائی بھی مجھ تے زکات نہیں لا سکے، انجیل پڑھی ہے۔ مسلمان بھی نہیں لا سکے، ہے ہی نہیں۔ اب توجہ دو میری طرف۔ ہندوستان میں، افریقہ میں لاکھوں کروڑوں بھینسیں، اربوں میں نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں کہا میں نے ہر جانور اپنے ہاتھ سے بنایا، تو اللہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا دنیا میں کروڑوں بھینسیں ہیں، مگر بھینس زکات مجھے شبہ بندہ زکات لانا والا بھی کوئی بندہ ہی سی، اللہ نہیں سی۔ شبہ بڑھتا ہے یہ بندے نے لگائی، اللہ نے نہیں لگا۔ اللہ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا دنیا میں بھینسیں کہاں کہاں ہیں، ہاتھ سے بنائی ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ نوریہ چورا شریف، میں نے احسان اولیاء، صرف اس لیے کہا ہے کہ ایک کوئی شے لگی، باقی ساری چیزاں پرانیاں۔ نماز فرض ہوئی، دیکھو ایک تھوڑے عقل اضافے واسے یقین آسے میرے نبی پاک نے فرمایا نماز فرض ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا، تابعین، پینڈو بدو، سرکار کتنی نمازاں پڑھنی ہیں؟ فرمایا 5۔ ہوں تو 6 ہو گیا نا، وطر وکھرے پڑھنے، سرکار 5۔ کسی جاہل سے جاہل آدمی نے بھی نہیں پوچھا کہ سرکار نماز کیا شے ہے۔ نماز ان کی ہڈیوں میں تھی، وہ صدیوں سے پڑھ رہے تھے۔ کسی بندے نے نبی پاک سے نہیں پوچھا روزہ کیا شے ہے، نہیں نہ پوچھا۔ ساری حدیث کی کتابہ پھر اللہ پوچھن دی لوڑ ہی نہیں۔ حضور کے آباء و اجداد 1 یا 2 روزے رکھتے تھے، اور وہی روزے ہمیں لگ گئے۔ 2 روزے جو پانی نہیں پینے ہونے، دنیا کی ساری قوموں میں روزے میں پانی بند نہیں ہے، نہ یہودیوں میں، نہ عیسائیوں میں، نہ ہندوؤں میں، نہ سکھوں میں۔ کسی قوم کے روزے میں پانی بند نہیں سوائے مسلمانوں کے۔ میرا آقا کے باپ دادا بغیر پانی والا روزہ رکھ دے ہوندے سن تو بغیر پانی والا لگ گیا نا۔ آج اصالِ ثواب کے لیے آئے، یہ بھی سنیاں دا چوٹی دا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں صرف اہل سنت ہے جو اپنے نبی پاک کو ثواب دیتا ہے۔ اہل سنت کے علاوہ کوئی آدمی نبی پاک کو دعا کرنی نہیں، سال کے توڑے، صرف سنی۔ ماں مر جائے، سامنے میت پئی ہوئے، کدے نہیں کہے گا میری ماں نو 2 قرآن پاک دا ثواب ہے، کہے گا میرے نبی پاک نو 2 قرآن دا ثواب ہے، میرے نبی پاک دی آل نو ہوئے، صحابہ کبار نو ہوئے۔ آخر تے ماں دا ذکر کرے گا۔ ہم سنی وہ لوگ ہیں جو خوشیوں میں بھی اپنے رسول کو یاد کرتے ہیں اور غموں میں بھی اپنے رسول ہی کو یاد کرتے ہیں۔ میلاد ہوگی تو تب بھی رسول پاک کو یاد کیا جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی، ایصال ثواب سنی کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم جو پڑھا ہے دا ثواب نبی پاک نو پہنچے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں
میرے رسول کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں سوائے اہل سنت کے ولیوں کے صدقے اللہ نے آپ کو یہ برکت اور عظمت دی ہے کہ تم میرے رسول کے لیے دعائیں کرتے ہو۔ رسول پاک کو دعا کی ضرورت نہیں، میرے حسین کو دعا کی ضرورت نہیں، وہ شہادت کے اس درجے پر فائز ہے، ہماری دعاؤں سے آگے نبوت ہے، ہماری دعاؤں سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، نہ میرے حسین کو ان دعاؤں کی ضرورت ہے، نہ کمری والے سے، وہ ولی و نبیوں کا تاجدار ہے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں، آپ یقین کریں ان کو دعا کی ضرورت نہیں، میرے حسین کو دعا کی ضرورت نہیں، مگر میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اس شخص کے لیے دعا کرے جس کی مغفرت ہو چکی ہو تو دعا کرنے والا خود بخشا جائے گا۔ حسین کے لیے فاتح پڑھنے والوں، گھروں میں دعا کرنے والوں خود بخشے گئے، میرے نبی پہ درود بھیجنے والوں خود بخشے گئے، اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرنے والوں پہلے تم نے نبی پاک کو دیا، ماں باپ کی بخش تم خود بخشے۔ صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں دنیا سے چلی گئی، کیا میں اپنی ماں کے پیچھے خرچ کروں؟ آج کل تھوڑا ہوتا نا قرآن پاک دا ثواب، اصل ثواب خرچ ہے، اگر میں ماں کے پیچھے خرچ کروں تو میری ماں کو ثواب ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ہوگا۔ یا رسول اللہ کس طرح خرچ کروں؟ فرمایا تو مدینے کا سردار ہے، جا مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کر۔ حضرت سعد گئے، کنواں خریدا، وقف کر دیا، مسلمان مومن پانی پیتے رہے اور سعد کی ماں کو ثواب ہوتا رہے۔ اس سال صاحب صحابہ نے میرے نبی پاک سے پوچھ کر کیا، کہنے نا صحابہ نہیں کیتا، فلانے نہیں کیتا، پھر میں ٹائم ہوتا تو تم ساری گل سمجھا دیں۔ اندر والی شریعت نبی پاک کا دور ہے، نبی پاک کے جانے کے بعد شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے اس سالے سے ایک اور نے پوچھا میرا باپ دنیا میں نہیں، باپ کے پیچھے خرچ کر، کہتے ہیں کھان پین کا ذریعہ ہو گیا، کھان پین کا نہیں، یہ حکم ہے، یہ ہم جو روٹی پکاتے ہیں یہ اسی لیے پکاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں اسی لیے پکاتے ہیں کہ خرچہ ہوئے گا تو ثواب ہوئے گا۔ صحابی نے سوال کیوں کیتا؟ بندوں سے کسی بندے نو روپیے 12-13 لاکھ پڑا دے جا ٹریکٹر لیا، وہ کہے گا میسی لے آواں، فیٹ لے آواں، روسی ہوئے، سوچتا ہونا وہ ایسا ٹریکٹر نہیں سوچ سکتا جس کے پہیے بھی نہ ہو، سیٹ نہ ہو، ممکن ہے کل ویسا بھی بن جائے۔ تو کہنا بغیر ڈرائیور دے کاراں آ گئی، کل ہو سکتا ہے کوئی ایسا آ جائے جس کے پہیے بھی نہ ہو، لیکن انسان بلو والے نہیں سوچنا، انہیں سوچنا ہے چارہ پنجا جو کڑا لما، انسان اپنی تہذیب کے اندر سوچتا ہے۔ صحابی رسول کے ذہن میں ایسا سوال آیا ہی کیوں کہ میں اپنی ماں دے پیچھے خرچہ کراں تو میری ماں نو ثواب ہوئے گا؟ انسان تہذیب کے اندر سوچتا ہے۔ ایمانداری سے میں کہتا ہوں حضور کے آباء و اجداد اپنے مرنے والوں کا ایصال ثواب کرتے ہوں گے تو یہ سوال ہوا اسلام کے بعد بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ سرکار کے آباء و اجداد دیکھیں، غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، یہ بھی اسلام سے پہلے موجود تھا۔ عرب اپنے مرنے والوں کو دفن کیا کرتے، ہم ایصال ثواب کرتے۔ نبی پاک فرمایا قبروں میں ماں باپ سے ملاقات ہوگی۔ مولوی ڈرانے پردیس ہوگا، کوئی پردیس نہیں، ماں پہ انہوں نے ملاقات ہے، وہ اصلی دیس ہے، وہ اصلی وطن ہوگا۔
جہاں ہم نے 1000 سال رہنا ہے، ماں باپ سے ملاقات ہو. ایک باپ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال محنت کرتا ہے، کھار بناتا ہے، کوٹھا بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے اپنی اولادوں کے لیے. ایک بندے نے کی کھانا سی؟ جو بھی محنت کرتا ہے اپنی اولادوں کے لیے کرتا ہے. باپ سے ملاقات ہوگی، اگر وہ سوال کرے بیٹا مجھے یاد کیا، 40 50 60 سال پترا تینوں پالیا سی، محنت کی تھی تیرے لیے، گھر بنائے تھے تیرے لیے، تو نے مجھے یاد کیا. اللہ گواہ سوائے اہل سنت کے اور کوئی گروہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا بچہ کھڑا ہوگا، بابا میں تیرا ختم کیتا سی، میں مولوی بلائے سن، میں نے حافظ بلائے سن. قبروں میں بھی اہل سنت کا بچہ ہی کامیاب ہوگا اور قیامت کو بھی یہی کامیاب ہوگا. میرے نبی کے غلام یہاں بھی قبروں میں بھی کامیاب ہوں گے، قیامت کو بھی کامیاب ہوں گے. صرف نبی پاک کے صدقے. ہندو ایک خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں باقی نام رکھے جیسے رحیم کریم رحمان روح رکھے. ہندیاں کو 35 نام، ہندوؤں کو اصلی خدا نو وشنو کہتے، کدے اس کا بت نہیں بنا. سکھ بھی خدا نو مانتے، یہودی بھی خدا نو مانتے، عیسائی بھی خدا نو. فرشتہ آیا قبر، تیرا رب کون ہے؟ عیسائی کہے گا میرا رب خداوند خدا ہے، یہودی کہے گا میرا رب عید ہے، یہ نام ہے، ہندو کہے گا وشنو ہے. سارے اپنے خدا کا حوالہ دیں گے، ایک خدا نو مننا. مرزائی بھی کہیں گے کہ نہیں ہمارا اللہ ایک ہے. پھر فیصلہ کیوں ہوئے گا؟ ہندو بھی کہے اللہ ایک، عیسائی بھی کہے اللہ ایک، مرزائی بھی کہے اللہ ایک. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ پہ فیصلہ نہیں ہوگا، قبر میں بھی فیصلہ میرے مصطفیٰ کریم پہ ہوگا، جس کی پہچان سے انسان جنتی ہو جائے گا. ہم مسلمان اللہ کے بندے اپنی جگہ پہ بات کرتے ہیں، ہم مسلمان اللہ کے حوالے سے نہیں، اللہ کے رسول کے حوالے سے مسلمان ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تہاڈی تھکاوٹ نہ علی حدیث بیان کروں، ڈراندے نہ مولوی، قبریں سپ آ جائے گا، فلان شے آ جائے گا، کی فائدہ؟ ناڑے کہتے ہیں مر گیا، مرے نو سپ لڑتا رہے تو کی فرق پڑتا ہے؟ تکلیف تو جیندے نو ہونی. میرے نبی پاک نے فرمایا، ان 9 حدیثاں بخاری سے 9 مسلم شریف سے مطلب علیہ فرمایا، جس نے کہا اللہ، واقعات جگہ مختلف کہاں کہا، ٹائم نہیں. جس نے کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، وہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد کہہ دیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنے بندہ جنتی ہو. تو آڈے ذہن بھی خیال آنا ہے. عام بندے انٹرنیٹ تے بھی میرے کسی سوال کی تھا، کوئی کس طرح بخشا جائے گا؟ بدماش ہو، گنڈا ہو، کروڑوں روپے غصب کیتے ہیں نواز شریف اور ارباں زرداریاں آ رہی، کس طرح بخشے جائیں گے زرداری تے نواز شریف؟ سوال کرنے والا بھی بڑا عظیم صحابی تھا، ابو ذر غفاری. یہ اتنا تقوی والا تھا کہ اس نے سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی خلافت کے دور کو دل سے تسلیم نہیں کی. اسے اس میں بھی دنیا داری نظر آئی. موت کا وقت تھا، صحرا میں تھا،
بیوی نے پوچھا تو اتنے مر گیا تیری کفن کون دے گا، غسل کون دے گا، دفن کون کرے گا؟ فرمایا بی بی پرواہ نہ کر، ہم 5 بندے تھے، نبی پاک نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ صحراؤں میں مرے گا، مومنوں کی ایک ٹیم اس کا جنازہ پڑے گی، ہم 5 میں سے 4 جو ہیں وہ شہروں میں مر چکے ہیں، 5واں میں ہی ہوں جس نے صحرا میں مرنا ہے۔ بڑے جرت والے صحابی تھے۔ بیوی پریشان، کوئی دھوڑ اڑدی ویکھی، انہیں چادر شادر لائی کہ وہ قافلہ جا رہا ہے شاید آ جائے، مسلمان مجاہدین کا وہ قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے کوئی اشارہ دیکھا آ گئے۔ بی بی کہنے لگی میرا شوہر ہے، بوڑھا ہو گیا، موت کا وقت قریب ہے، تسی اگر ٹھہر جاؤ ادھر جنازہ ہو جائے، موت ہو جائے، ورنہ کون کرے گا؟ مجاہدہ نے پوچھا بی بی کون ہے؟ فرمایا نبی پاک کا غلام ابو ذر غفاری ہے۔ صحابہ نے گھوڑوں سے چھلانگیں لگائیں، کوئی ہاتھ پہ چومتا ہے، کوئی پیر پہ چومتا ہے، کوئی سیر پہ چومتا ہے۔ ابو ذر غفاری کو عام صحابی چھوڑا تھا، اسے میرے رسول کے کہنے پہ یقین تھا کہ کوئی صحرا میں مرے گا۔ آپ نے فرمایا میرے کفن کے لیے چادر ہی کافی ہے، پرانی میری کم ہو جائے تو مجھے وہ شخص مجھے کفن دے جس نے عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں حکومت کی ملازمت نہ کی ہو۔ تو انہیں ان گلہ کدو دسنیاں ساڑھے مولوی ادھے یزیدی بھی اتنی یار امام حسین تے کربلا تے کوئی 10-15 منٹ بولے گا، پھر سے صحابہ دی شان بیان کری شروع۔ جو شخص یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ نبی کی آل کی تعریف کی جائے تو نماز کیسے ہوگی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی جی نمازاں کیسے ہوں؟ یزیدی بہت۔ میرے محترم دوستو، سنیا دا بچہ قبر بھی کامیاب، دنیا بھی کامیاب۔ میں تمہیں یقین دلاتے کوئی بھی مرے نبی پاک کا غلام ہو، موت پہ چہرہ دیکھو اس پہ نور آ رہا ہوگا، جوانی آ جائے گی، گل سرخ ہو جائیں گے۔ نبی پاک کے غلاموں کے چہروں پہ نور آ جاتا ہے۔ میں نے حضور دے دشمنوں بھی مردیاں بیٹھا، بڑا کام خراب ہے، بہت خراب موت آتی ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ میرے نبی پاک کے صدقے چہروں پہ نور آ جاتا ہے۔ وہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرے رسول پاک کی نظر ہے۔ میرے رسول پاک نے کہا، جس نے کہا اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری رسول ہوں، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ ابو ذر غفاری کہنا یا رسول اللہ نے کسی لت بنی، چوری کی تھی، ڈاکہ مارا، مال لٹیا، اور پاکستانی پھر پہ نے مال لٹنا، مال لٹیا، وہ بڑے قرآن۔ ابو ذر غفاری گنتا گیا، میرا رسول پاک فرما ہنسدا رہا، آگے چہرہ مسکرا رہا تھا، بہت ہی جو گن چکا تھا۔ حضور نے تھوڑی سی ناراضی کہا، ابو ذر تیری نک مٹی نہ رگڑی جائے، کہہ دے دیتا ہے بخشا جائے گا۔ ابو ذر گناہ گنتا پہ میرے آقا نے تیری نک رگڑی جائے مٹی سے، میں نے کہہ دیا بخشا جائے گا۔ میں نے غور کیا کیسے بخشا جائے؟ آج دنیا میں 150 کروڑ مسلمان، میں نے یہ اندازہ لگایا، نبی پاک نے فرمایا مومن کی قبر کو یہ ساڑیاں لگی ہیں، حد نظر سے لے کر 400 سال کی وسعت دی جاتی۔ قبر دی حقیقت پوری زمین دے گرد پھر گئی، مومن دی داتا کے روزے کا عالم کیا ہوگا؟
حضور غوث پاک کے روضے کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روضے کا عالم کیا ہوگا؟ خود میرے رسول پاک کے روضے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کے ایک غلام کی قبر کی حقیقت نے پوری زمین کو گھیرے میں لے لیا. میرے نبی پاک کی رحمتوں نے کئی ہزار مرتبہ اپنی لپیٹوں میں زمین کو لے لیا ہوگا. کئی ہزار مرتبہ تہ در تہ زمین کو. خدا کی قسم آج تک دوزخ نہیں بنی. میں فقیر ہوں, قیامت تک اس زمین پر دوزخ نہیں بن سکتی. میرے رسول پاک کی رحمتوں کے سامنے دوزخاں کتے کھلونا ہے؟ میرے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جہان پورے دو جہانہ دے منکر اکٹھے کرو, میرے آقا کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے. تیرے میرے گناہوں کی حیثیت کیا؟ دنیا کے کروڑوں انسانوں کے گناہ ایک طرف, میرے رسول پاک کی رحمت کی عظمت ایک طرف ہے. اس کی رحمتوں کے سامنے تیرے گناہوں کی حیثیت کیا اور تیری حیثیت کیا ہے؟ اب تیرا رگ مٹی سے رگڑا جائے کیا دے دیتا ہے بخشا ہوئے مصطفیٰ اللہ. ایویں نہیں ملا دا منا دے, دماغ خراب ہے ساتھ, ایویں نہیں ختم کر دے. قبرہ جاواں گے باپ پوچھے گا تو صحیح, ماں پوچھے گی پترا یاد کیتا سی. جماعت اسلامی والا جواب نہیں دے سکتا, دیوبندی جواب نہیں دے سکتا, حدیث نہیں دے سکتا. صرف میرے نبی پاک کا غلام ماں جی میں تو ختم کیتا سی, بابا میں تو نہیں یاد کیتا سی. اللہ گواہ قبروں میں بھی تم کامیاب ہو. سوال جواب نہ تھی ہونے نا جنتی ہونے کوئی دوست کی ہوندہ نو اپڑی پئی ہوندی, نہ ماں پہ انہوں اپڑی پئی نہ اولاد انہوں اپڑی پئی. میرے آقا کے غلام گئے, بات چیت ہو رہی ہے. دیکھیں جہاں اصل دیس ہوتا ہی ہوئے جہاں ماں باپ رہتے ہیں. مامن کبھی نہ کبھی ہم نے اصل دیسوں کو لوٹ جانا ہے, اصل وطنوں کو لوٹ جانا ہے. اہل سنت ہونا میرے نبی کریم کی کروڑ رحمت ہے, کروڑ ہار رحمت ہے. ورنہ آج دنیا ریالوں پہ اپنے عقیدے بدل گئی, امریکی ڈالروں پہ. امریکی وزیر خارجہ نے کہا 50 ارب ڈالر ہم نے لگائے ہیں مسلمانوں کو وابی بنانے کے لیے, نبی پاک سے دور کرنے کے لیے. اللہ معافی دے, اللہ بزرگاں دے درجے بلند کرے. سارے کسی دا ماں پہ جڑ گیا ہے, سارے جنتی. جب نبی پاک فرماتا ہے تو اسی شک کریے تو اسی تو کافر ہو گئے. نبی پاک نہیں ماں تے شک کرنے والا فرمان تے کافر ہو جاتا ہے. سب کے ماں باپ جنتوں میں چلے گئے, یہ سارے قبرستان جنتوں کے باغ ہیں. اللہ تیرے ابو کے درجے بلند کرے. کسی کا باپ آپ میں سے دنیا میں نہیں تو اللہ ان کو بہت اعلیٰ درجے دے. جنہوں نے ماما دنیا چ نہیں انہوں نے ماما نو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ درجے دے. سنیا دا کام ہی محبت آتا. یہ نبی پاک سے محبت کرتے ہیں, اس کی آل سے محبت کرتے ہیں. صرف میں تمہیں یزیدی مولویوں کی نشانی دسی, 40,000 بھی دیو, وہ آدھا گھنٹہ نہیں بولن گے کربلا سے, بدل جان گے, صحابہ دی شان بہن گے شروع. میرے نبی پاک نے فرمایا تھا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ و عطرتی. آج مولوی کہندا بات ہوگی تو قرآن اور سنت کی ہوگی, بچکارو نبی دی آل کدھر گئی؟ یہ قرآن و سنت تک لاتے لاتے اس مولوی نے 1300-1400 سال لائے, ہمیں نبی پاک کی آل سے دور کیا گیا. آل محمد پہ ہر چیز جن نے گڑبڑ کی تھی. رات نہ مولوی روڑا پاتے ہیں, گڑبڑ نے بہت کی تھی, تباہی پھیری. درود بچ گیا. اجے بھی کدے کدے بھی صحابہ شامل کر رہے ہیں. درود میرے نبی پاک کا حق ہے, میرے نبی پاک کی آل کا حق ہے. درود کربلا والوں کا ہے, حسن حسین کا ہے, فاطمہ الزہرا کا ہے. درود میرے نبی پاک کا, میرے آل محمد
اللہ تعالیٰ قبول کرے. ضروری ہم نبی کی آل کے غلام ہیں. یہ جڑی دوئی ہے نا کاڑے نبی پاک مولا علی صرف بی بی فاطمہ کی اولاد کو اہل بیت سمجھتے ہیں. اس میں بھی 10 نسلوں میں سے انہیں 8 امام چنے ہیں. کتنے؟ تو باقی نسلیں کدھر گئی؟ ایک باپ کے 14 بیٹے ہیں، ایک امام ہو گئے، باقی 13 کدھر گئے؟ انہیں دکھ چھڑے بدماش تھے. ہر امام دا ایک پتر امام سی تھی، باقی سارے بدماش تھے. دسو امامہ دا کی رہ گیا؟ اصول کافی اسی طرح، انہیں دی کتاباں اسی طرح. 9 بندے بننے، 3 تو ہے نا، 8 جی. امام حسن حسین مولا علی ہے تو ایک نسل ہے، 8 باقی. کہنے ہیں 12واں امام آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہے یا بدو عالم میں گواہی دینا مجال گئی آوے، کوئی نہیں آئے گا. وہی کو نہیں سی 11ویں امام دی اولاد ہی کو نہیں لا بلد مر گئے تو 12واں کتوں آئے گا؟ 11ویں امام دی اولاد ہی کو نہیں سی لا بلد مر گئے تو 12واں کتوں آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا. مولوی ناراض ہیں. مہدی علیہ السلام آن گئے، کھوڑے تے کھوتے تے بہ گئے. دجال اج کھوتے ہیں تے بہ کے لڑن دا ویڑا رہ گیا. کوئی نہیں آئے گا. اگر دوبارہ کوئی آتا تو خدا کا رسول آتا جو نبیوں کا تاجدار تھا. ہم اسی نبی کے غلام ہیں جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. فرمایا میں تجھے دروغہ نہیں بنایا، لست علیہم بمسیطر، تھانے دار بنا کے نہیں بھیجے. خیال کریں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا. دیر ہو گئی، کافران نے نبی پاک نے گھیر لیا. یہ کافر صرف اس وقت کافر تھے جب نبی پاک کا انکار کیا. اس سے پہلے کوئی کافر عربوں میں نہیں تھا. کوئی بندہ کافر نہیں، دوست کی نہیں، کیونکہ اللہ نے پیغمبر ہی نہیں بھیجے. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جب تک میں پیغمبر نہ بھیجا میں سزا نہیں دیں گا. عربان نے تو پیغمبر بھیجا کوئی نہیں. وہ تو نسل در نسل حضور کے آبا و اجداد جنتی ہے. ایسے پیغمبر اللہ دا پاکستان بھی کوئی نہیں آیا. کوئی توجہ فرما، سانو کس طرح تھکن گے. حضور نے کہا اس قوم کو سزا نہیں دوں گا جہاں اپنا نبی مبعوث نہ کروں. عربوں پہ کوئی نبی نہیں آیا حضور سے پہلے، جنتی ہیں. جب خدا کا حکم آیا ہی نہیں، انہوں نے توڑا ہی نہیں. سزا کا دی دینا. وہ نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، اعتکاف کر رہے تھے. معاذ اللہ وہ بت پرست بھی ہوتے تب بھی ان کو سزا نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک نے مکے میں کافر وہی تھے جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا اور انکار کیا. لیکن جی میں ہم کافر کہتے ہیں، یہ سارے ایک خدا کے ماننے والے تھے. ابو جہل بھی ایک خدا کے ماننے والا تھا. جب مکے سے نکلا بدر کے لیے تو کعبے کے باہر کھڑے ہو کر ابو جہل نے دعا کی، اللہ اس گروہ کو فتح دے جو حق بات. عرب سارے کے سارے ایک خدا کے ماننے والے تھے. کافر اس لیے کہ میرے رسول کا انکار کیا. آج بھی عرباں دا حال ہے، روز لوگوں کو توحید بیان کرتے ہیں، نبی پاک کی توہین کرتے ہیں. مکے جاؤ مدینے جاؤ نہ پیچھے نماز نہیں ہوتی، کافر ہو. خدا کو ماننا اسلام نہیں ہے، وہ تو ابو جہل بھی مانتا سی. تھوڑے سامنے اس دعا کی تھی. ابو جہل بھی اللہ کا مننے والا سی. کہا بھائی دعا کر خدا کو ماننے سے مسلمان کوئی نہیں، مسلمان میرے مصطفیٰ کے ماننے سے ہوگا. میرے مصطفیٰ کا گستاخ مسلمان نہیں ہو سکتا، بھامے وہ پاکستان جو ہے تو بھامے سعودی عرب. کافران نے کافر ہم انہی کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا اور ایمان نہیں لایا. تب کفر، پہلے کفر نہیں تھا. حضور سے پہلے ان پہ حد ہی کوئی نہیں. نہ خدا کا حکم آیا، کافراں گھیر لیا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لیا، اے محمد تم روز عذاب سے ڈراتے ہو لوگوں کو، ہم یہاں کھڑے تم اپنے اللہ کو عذاب بھیجے۔ مکے دے کافر تڑیاں دے رہے ہیں، اپنے اللہ نو کہے عذاب بھیجے۔ مشکل ویلہ آ گیا، اللہ نے جبریل دوڑی، وہی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی دعا نہ کری، میں ان کو سزا نہیں دوں گا، اس لیے کہ ان کے درمیان تو کھڑا ہے، کافراں وچ کھلوتے ہیں، کافراں وچ کھلوتے ہیں، تیری قبر جائے گا تو عذاب کیسے ہوگا؟ وہ قبر میں بھی تو میرا آقا ہی آئے گا، اللہ کا نام لینے والے تو سارے ہوں گے۔ ابو جہل بھی ایک خدا کے ماننے والا تھا، توحید بھی اتنا پکا سی کہ انہیں نبوت ایمان نہیں لیا۔ آج بھی سعودیہ توحید چل دی ہے، میرے نبی پاک کے روزے کو بت کہتے ہیں، یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ حاجی جاندے ہیں بیچارے نے پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں مکے جمعہ پڑھا، مدینے پر بیڑی غرق ہوگی، کافراں میں یہ پڑھ کے تم کی لبیا۔ اپنی نماز پڑھا کرو، خدا کسی کو حج پہ یا عمرے پہ لے جائے، نماز اپنی پڑھنی، اپنے بیڑی غرق کر کے نہیں آنا۔ مشکلیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک نال پیار کرنے دی توفیق دے۔ امریکہ والے کہتے ہیں 50,000 سال تک سورج نہیں بجھے گا، شروع ہو گئی دوڑاں لگڑیاں، چاہتے ہیں بندیاں نو سورج بجھن تو پہلے زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ 50,000 سال بھی بڑی شے، تھوڑی تو نہیں۔ سورج بجھے گا تو قیامت آئے گی۔ میرے مولوی کی گل سمجھاواں تو کہتے ہیں سورج بجھ جائے گا، لوگ اندھیرے میں پلسرات پار کریں گے، سورج بجھنے کے بعد زندگی نہیں ہو سکتی۔ اندھیرے میں پلسرات پار کریں گے اور اگلا دن حشر کا دن 50,000 کا وہ دن ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ سورج تو پہلے بجھ گیا۔ انہاں مولویوں دے حشر کا دن آنا ہے، نہ کسی نے پلسراتاں گزرنی ہیں۔ میرے نبی پاک کے صدقے میں قبر ہی میں ساری جنتوں کی صورتیں دے دی گئی۔ دیکھو نا، کافراں کھلوئے تے عذاب نہیں ہوتا، تو تیری میری قبر جائے تو عذاب ہوئے گا۔ قیامت کو بھی تو حضور ہمارے پاس ہوں گے۔ میرا سونا، میرا نبی کی عظمت کی تجربہ نہیں کیتا، مولویوں نے اصلاح کر رہے ہو، نہ آج تک دوزخ بنی، نہ اس زمین پہ دوزخ بن سکتی ہے۔ نبی پاک کی رحمت، کروڑ ہاتھ ہیں ہمیں اس زمین کو گھیرے میں لیا ہوا۔ دوستوں کتنے اور بنن گے تو اور جگہ کوئی نہیں لبدی پہ، سائنس والے بڑا زور لا بیٹھے نے، سبحان کوئی نہیں لبیا۔ مولویوں کی محنت کی ہے، آبادی بڑی ود رہی ہے۔ اگر یہ 10,000 سال بعد بندہ زندہ نہیں رہ سکے گا تو مہربانی کر کے کد زمین اور لاب دے، اور اللہ نے 7 کا وعدہ کی تھی۔ ناراض ہو جاتے ہیں مولوی، میں کہا تھوڑا کام ہے، کم از کم ایک زمین اور لاب دے، ماڑا آدمی سے پلاٹ رہ لائے، بربا 2 روپے لے لائے۔ زمینیں بھی 6 کوئی نہ لبیاں، آسمان بھی نہ لبے، خدا کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، فرشتے کو بھی نہیں دیکھا، شیطان کو بھی دیکھا، ہم نے صرف اس کو دیکھا جسے آمنہ کے لال کو دیکھا۔ کوئی فرشتہ نہیں دیکھا، شیطان بھی نہیں دیکھا، اللہ بھی نہیں دیکھا۔ پھر کہنے ہیں کہ کیوں کہنے؟ میرے آقا نے کہا، گورا لی گل دسا، حضور گئے میلاد میں، کہتے ہیں قرآن میں اسی طرح آتا ہے کہ تیری نظروں نے کوئی دھوکہ نہیں کھایا۔ حضور اور اللہ کے درمیان تیر کمان جتنا فاصلہ رہ گیا۔ بی بی عائشہ رولا پایا کہ اللہ دا جسم نہیں، اللہ دا جسم نہیں،
اور حقیقت کہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نور ہے, فاصلے جسم نہ ہونے کہ نور کو کون دیکھ سکتا ہے. میرے آقا بھی نوری بشر تھے. باہر کافرہ نے گھیرا پایا کرتا, میرے آقا نکلے, انہوں نے کیوں نہیں پتہ لگیا. اٹھ دے چمڑے دیا جوتیاں ہوندیاں تے بٹے تے روڑیاں دی جگہ کھڑا لونی سی. کافراں نے کیوں نہیں پتہ لگا کہ خدا دا رسول نکل گیا. میرا رسول گھر سے نکلا تو نور تھا, غار ثور پہ پہنچا تو بشر ہو گیا, کعبے میں کھڑا تھا تو بشر تھا, عرش الہی پہ پہنچا تو نور تھا. تو یہ سارا سفر نور کا ہے. ہم نہیں دیکھ سکتے نور کو, نور تو نور کو دیکھ سکتا نا. اڑا کڑا رہا نوری بستی کے تاجدار آستانہ علیہ نوریہ چورا شریف علی پیر. بہت سونے عقیدے اہل سنت والجماعت. نبی پاک نے دیکھا, آپ نے فرمایا اللہ ہے. مولوی کہتے ہیں اللہ کو منگو, منگنے ہیں سویرے شام لگے رہنے, یا کا نعبد یا کا نستعین. کوئی پاکستان دا مولوی اللہ کو پانی دا گلاس لے کے منہ بکھا دے. اللہ کو پانی دا گلاس کو مولوی لے کے دے سکتا ہے؟ پھر کی لے کے دے سکتا ہے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا رسول. وہ دینے والا کوئی آ رہا ہے. فام سائل فلا سنہر. آواز آئی دیکھ محبوبہ تیرے کو دنیا منگن آئے گی, جھٹکی نا. دنیا مانگنے آئے گی, تم جھڑکنا نہیں, بات سن لینا. سننی پہنی. ایک بی بی عمرے سے جا رہی تھی. میں کہا بی بی گل سن, پہلا تیسرا کلمہ طواف شروع کرن ویلے سائی شروع کرن پڑھی, پھر اپنی پنجابی دعاواں کری. میں مسئلہ سمجھاتا, اور کم لگ گیا. دیکھا پھر بی بی کھڑوتی. میں نے کہا بیٹی کیوں کھڑی ہے؟ کہندی جی میں سوچتی بھی اللہ نو پنجابی بھی آندی بھی ہے کہ نہیں. بڑے مشکل مسئلے انہاں جو لنگ. میں کہا اللہ نو پنجابی آنی چاہیے. کوئی عربی والی کہانی ہے نہیں. اللہ کو دنیا کی ہر زبان آئے گی تو بات چلے گی. فرشتے نے دنیا کی ہر زبان آئے گی تو لکھے گا. جاپانی, چینی, چونچو چونچو, پوری دنیا کئی ہزار زباناں فرشتیاں نو آندیاں ہونگیاں تو لکھن گے نا. تو فرشتہ ہزار حبار جانتا ہے. فرشتہ تو غلام ہے سرور کائنات کا, اس کے علم کا عالم کیا ہے. نعرہ تکبیر, عظمت و شان مصطفیٰ. ایک باری علم شریف پڑھو, 3 باری کل شریف, 3 باری درود پہ حصہ پاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. میں نے ذرا درود شریف میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے. اس میں میں نے آقا کے آباء و اجداد کو, امہات المومنین کو شامل کیا. اہل تشیع درود صرف بی بی فاطمہ پر اور حضور آل محمد وہی آن گیا, سوائے بی بی خدیجہ تے باقی امہات المومنین کو نہیں مانتی. ہم سب کو مانتا. انہاں نبی پاک دی آل بیت دے ہزارہ فردہ جو 9 بندے چنے, اسی پوری دی پوری آل بیت دے غلام. 9 والے 8 والے نہیں ہے سب کو. اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ دعا کرے کسی واسطے بخشش کی اور وہ پہلے سے بخشا ہوا ہو تو دعا کرنے والا بخشا جاتا ہے. تو سب پہلے ثواب تو نبی پاک نے دینا. پچھلی گل سن لو, پھر مولوی دوست کا تو ڈرائے گا. کتوں ڈرائے گا؟ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین
وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ میرا ایک مرید میرے دے گیا بچہ بڑی صحیح خواباں ویکھدا بھائی صاحب اور نا او دا لنک صحیح ہے، کہندا خواب میں بقی شریف گیا، جب گیا تو وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، پردہ کیا ہوا تھا، مجھے پریشانی ہوئی تو میں نے کہا یہاں تو عورتیں کھڑی ہیں، میں واپس مڑا تو ان بیبیوں نے مجھے نام لے کر آواز دی، ادھر آؤ، چلا گیا، کہندا جا کے اپنے پیر نو سارا سلام دینا، جس طرح آج دنیا درود پاک ہم پہ پڑھتی اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں پڑھا گیا۔ والا ازواج امہات المومنین، قبول ہو گیا۔ یہی نورانی گھرانہ یا حضور کے آباء و اجداد ہے، نسل دس نسل وہ ولی جن ولیوں کی ہر بات خدا نے قبول کی، کوئی شے رد نہ انہوں دی نماز رد ہوئی، نہ انہوں دا اعتکاف رد ہویا، نہ انہوں دا روزہ رد ہویا، نہ انہوں دا جنازہ رد ہویا، نہ انہوں دا جمعہ رد ہویا، نہ انہوں دا حج رد ہویا، نہ عمرہ رد ہویا، بس سارے کا سارا منو ان خدا نے قبول کیا۔ تو جن کی شریعت کو خدا قبول کرتا ہے ان ولیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے وے، کوشش کی رکھو مولوی لیان لئی جڑا کم از کم گھنٹا میرے نبی دی آل تے بول رہا ہے حرج کوئی نہیں بول آگے ہی نہیں سمجھ۔ تو جو لوگ سینوں میں میرے نبی کی آل کا بغض رکھتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ آل رسول کی تعریف تھی جو شیعہ نہ ہو جائے، شیعہ تک ہی دنیا ہو گئی، تو دا نبی پاک دی انہاں دے حوالے کرتے ہیں کہ سانو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بخشان کے روز کہانیاں صحابہ دیا بنا دے، آل ان کے حوالے کر دی، آل ہماری ہے، ہم سنی اہل سنت والجماعت نبی پاک کی آل کے دین پہ چلنے والا ہے، ہماری نماز نبی کی نماز ہے۔ میرے چچا جی ارشاد بادشاہ 70 فوت ہے، 40 سال ہو، آج تحصیل حافظ آباد میں ضلع حافظ آباد میں بڑے مرید ہیں ارشاد بادشاہ۔ میں اور نماز پڑھوں، میرے چچا نے اور پڑھی ہو تو روڑا پائے گا کہ نہیں؟ تیرے چاچے ہونی سی پڑھی، 40 سال گزر۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 41 ہجری میں شہادت پائی کوفے میں، امام اعظم پیدا ہوئے 80 ہجری میں، 40 سال بعد 9-10 سال کا بچہ نماز پڑھتا ہے۔ میرے امام اعظم نے وہ نماز پڑھی جو مولا علی کوفے میں پڑھاتے رہے۔ یہ واقعاتی شہادت ہے، زبانی شہادت غلط ہو سکتی ہے، انگریزی بابنا witnesses can tell lie but the circumstances cannot۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بلو پڑھنی پر بلو ہے، واقعاتی شہادت ہے۔ تمہاری نماز مولا علی کی نماز ہے، امام اعظم کی نماز مولا علی کی نماز۔ 6 کتاباں سنیاں دیا حدیث دی، یہ چھڑے ایک بندے دے خلاف جناب امام اعظم ابو حنیفہ، شیعہ دیا 4 کتاباں وہ بھی ایک ہی بندے دے خلاف جناب امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اسی مولویوں نے کچھ نہیں کیا، میں کہ خیر جو مرضی کرتے رہو، پر ایک گل میری سن لو، 6 کتاباں ساڑیاں، 4 شیعہ دیا 10 ہو گئی، 11واں قرآن، 11 دی 11 کتاباں ایک کہنی ہیں کہ بندہ دل نال سوچتا ہے۔ تسی دسو دل نال سوچتا ہے کہ دماغ نال سوچتا ہے؟ دیکھو یہ معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات ہے۔ ایسے لوگ قلب جاری کی تھی، پھر مسکینہ دے قلب جاری ہوتے پہ، یہ دماغ ہے قلب ہوں تو خیر سرجری ہوندی نا، دل اندر اندر کر دیں، پہلے دل باہر کٹ کے میز سے رکھ دیں، سرجری کر کے پھر دل فٹ کر کے پھر بیٹری نال جھٹکا دیتا، دماغ چلتا رہتا تھا، مشین چلا دی۔ آپ یقین کریں انسان دماغ ہی سے سوچتا ہے، بے شک 11 کتاباں کہندی انہوں نے گل وہی رہی۔ کہندے کچھ نہیں، مولویوں کو فساد ہوتا ہے، بابے کہنے سجا کے یہاں بھامبڑ بدلا ہے، پر 10-11 کتابیں لکھیا کہ انسان دماغ سے سوچتا۔
اگلا حال تو خود ہی پتہ لگ گیا ہوں، میرے دسن کی لوڑ نہیں۔ الہ العالمین جو ہم نے مل کر پڑھا قبول فرما۔ میرے بھائی نے 4 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب، صحیحہ کا ثواب قبول فرما۔ ہم نے درود پاک پڑھا، علامہ شریف قرآن شریف قبول فرما۔ تیرے نبی پاک کی رحمتیں بیان کی، سچ بیان کی تو قبول فرما، کہیں کوئی غلطی رہ گئی تو معافی عطا فرما۔ یہ جو لنگر پکایا گیا ایصال ثواب کے لیے خرچ کیا گیا، اللہ پاک اسے بھی قبول فرما، اس کا ثواب میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ میرے آقا کے وسیلے سے اس کا ثواب امہات المومنین کو عطا فرما، میرے آقا کی آل پاک کو اس کا ثواب عطا فرما۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ زہرا کو، حسنین کریمین کو، کوفے اور کربلا کے شہیدوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کریم یہاں جتنے دوست مسجد میں آئے، یہ قسمتوں کی بات ہوتی ہے نا، میں بڑے لمبے مطلب ساری رات کر سکنا، یہاں قسمت سے آ گئے۔ اللہ کریم جتنے بندے بیٹھے ہیں جنہیں دی ماما اور باپ دنیا چ نہیں، انہیں سارا دی رویے پاکا نو جانا، ثواب ونڈن نال گھٹتا نہیں ود جاتا۔ میں سمجھو ایک قرآن پڑھیا تو ثواب دیتا ہے نبی پاک دی امت نو، انہوں ایک قرآن دی بجائے 150 کروڑ کا ثواب مل گیا، امت 150 کروڑ ہے، 150 کروڑ انسانوں سے نیکی کرنے کا ثواب ملا۔ پیسے خرچوں نہ مک جاندے، نیکی مکدی نہیں، قیامت تک بنتے رہو مکدی نہیں۔ اس کا ثواب میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش ہو، میرے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک یہ ثواب امہات المومنین کو عطا فرما، میرے آقا کی آل پاک کو عطا فرما، کوفہ کے شہیدوں کے حضور میں، کربلا کے شہیدوں کے حضور میں۔ شہادت سے اوپر درجہ کوئی نہیں، ہم جب دعائیں کرتے ہیں شہید کے اوپر تو نبی ہے، ترقی نہیں ہو سکتی، آخری کنارہ تو ان کھلوتے ہیں، صرف ان سے دعا کر، ان کا درجہ نہیں بڑھے گا، ہم بخشے جائیں گے، ہم بخشے جائیں گے۔ 10ویں محرم منانے والے نبی پاک دی آل نو یاد کرنے والے تسی بخشے جاؤ۔ اللہ پاک اس محفل میں میرے جتنے بھائی ہیں، کسی کی ماں دنیا میں نہیں تو اس کی ماں کے حضور میں اس کا ثواب پہنچے، کسی کا باپ دنیا میں نہیں تو اس کے باپ کے حضور میں اس کا ثواب پہنچے۔ میرا لاڈلا اللہ پاک ایدے باپ نے ابا جی واسی کرنا، ہاں جی خصوصاً اس کا ثواب پہنچے، ادھے درجے بلند فرما۔ یہ چوروی ٹیم ہے، اس کا ثواب قطب الاقطاب خواجہ خواجگان خواجہ شاہ نور محمد چرائی چرائن، شاہ دین محمد چرائی، پیر دیدار شاہ چرائی، ان کے گھر والوں۔ یہ ہون لوگوں نے کہا گھر والے انہوں نے ثواب بھیجیا کرو، اگے چھڑے مردوں نے بھیجے، بیویاں بیچارن پوچھنا کوئی نہیں۔ ماں بہنا میرے حضور دادی جی دادا محترم پیر احمد شاہ چرائی، دادی محترمہ میرے قبلہ پیر سید محمد خادم حسین شاہ، میرے والد گرامی چچا جی سید قبلہ ارشاد حسین شاہ رحمۃ اللہ، والدہ ماجدہ، میری پھپھو جی میرے علی بادشاہ دی والدہ ماجدہ، مومنوں کو مرتے دیکھا، علی بادشاہ دی والدہ نے دفن کیتا، رات دا ویلا سے علی نو بھیجتا جا ماں دی قبر تے بیٹھ، حدیث سے چاہتا ہے فوراً چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے، کچھ دیر بہو مرن والے دا دل لگا رہا ہے۔ بہت حدیثیں صحابہ دی یار دفن کے فوراً نہ لوٹنا، میں علی بادشاہ نے بھیجتا جا تیری ماں دل لگا رہا۔ علی بادشاہ آ گیا، سامنے میرا ایک پیر بھائی انہیں لنگر پکوایا سی برانڈے ارشد چودھری، وہ سامنے روزی سے برانڈے چھٹیا، ستا ہی آئی نہیں، کہنا میں نیند ہی نہیں آئی۔ میں کہا آج میرا پیر دکھی ہے، مجھے نیند کہاں آتی؟ کہنا علی بادشاہ گہن میں دیکھ رہا سا، انہوں نے جان تو آدھا گھنٹہ بعد روزے جو روشنی نکلنی شروع، اتنی روشنی نکلی، اتنی روشنی، ارد گرد سب کچھ روشن ہو گیا۔ اللہ کے ولیوں کے قبروں سے روشنیاں نکلتی ہیں،
میرے نبی پاک کی کئی دفعہ مدینے میں نا جان نکل جاتی انہوں نے مدینہ روشن ہو جاتا ہے رات ہم پچھلے دن جو ہے کبوتر پہ اڈن پورے مدینے پہ دن چڑھ گیا ہون بھی کافر کافر ہی رہا انہیں گل نہ منی پر پورے مدینے تے رات نو دن چڑھ گیا میرے آقا دے نور نہ میرے خواجگاہ نے چورے شریف کی حضور میں اس کا ثواب پیش ہو اللہ پاک ہم سب کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات بلند فرما اللہ پاک قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں تیرے حبیب پاک کی غلامی میں زندہ رہیں تیرے حبیب پاک کی غلامی میں دنیا سے اللہ کریم اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار ہو ماں باپ کو اولادوں سے شفقتیں کرنے کی توفیق عطا دیکھو اسلام نال سوکھا دین کیڑا ہو سکتا ہے نبی پاک فرمایا بڑے بچیاں نال پیار کرنے والا جنتی کون نہیں کرے گا کتھے کتھے میرے نبی پاک نے جنتا دے چکی ماں پہ دا چہرہ ویکھو حج ہو گیا صحابی نے کہا یا رسول اللہ 100 باری ویکھیے فرمایا 1000 باری ویکھو خدا کو رجا دی کیڑی کمی ہے رحمتوں کی کہانی قدم قدم پہ رحمتوں کی کہانی اللہ پاک ہمارے آباء و اجداد کے درجات بلند فرما ان کی قبروں پہ کروڑ ہا رحمتیں کروڑ ہا درجات بلند فرما میرے ملنگ دے والد دے کروڑ ہا درجات بلند کروڑا رحمتیں میرے نبی پاک کے نور سے اپنے نور سے اللہ پاک ساری قبروں کو روشن منور فرما نبی پاک بھی سزا دینے والا نہیں اللہ بھی نہیں فرمایا وسعت رحمتی کل شیء میں خدا ہوں جس کی رحمت ہر چیز پر چھا گئی اسی رحمت کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کے آباء و اجداد کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل کروڑ ہا رحمتیں نازل رحمتوں کی برسات وسعت اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے جو بچے پڑھ رہے ہیں انہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے بچیاں دی پڑھائی تے خدا بھی راضی ہے خدا دا رسول بھی راضی ہے جڑے پڑھان گے انہوں نے فرضاں دا ثواب ہوئے گا بچے ہوں بچیوں ان کو تعلیم دینے والوں کو فرضوں کا ثواب ہوگا جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ انہوں نے اعلیٰ نمبر کامیابیاں دے اولادوں کو ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنائے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے ماں باپ کو شفقتوں کی توفیق عطا فرمائے کوئی ہے جن کے پاس بیٹا نہیں اولادیں نہیں اللہ پاک ان کو زندگی والے بیٹے عطا فرمائے زندگی والی اولادیں عطا فرمائے جن کے پاس نہیں زندگی والی اولادیں عطا فرمائے حلال طیب طاہر رزق عطا فرمائے حلال رزقوں میں برکتیں عطا فرمائے ہمارے لیے نیکی کے راستے آسان فرمائے خیر کے راستے آسان فرمائے اس بستی کو نبی پاک کے غلاموں کی بستی کو اللہ پاک اس بستی جلوشی پڑے جائے پڑھنا تاکنا 50-40 ہزار امریکہ لڑا سال قبریں جو رہنا قبریں سے درود پاک ہی کام آئے گا اور تشہید کام نہیں اللہ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق جڑا سب تو آسان ہے وہ پڑھ لے لیکن درود پاک پڑھنے کی توفیق ہے یہ ہماری پہچان ہم نبی والے سرکار دو عالم کے غلام ہیں غلامی سچی ہو نا درود میرے آقا پہ بھیجا جائے لوڑ نہیں ہونا درجہ بلند نہیں ہونا تیرے میرے آقا نال درود بھیجیں گا تو برکت اپنی ہوگی بخشش اپنی ہوگی رحمتیں تم پر نازل ہوگی درود پڑھنا 1000 سال کا بنا جرنے امریکہ والا دے بقول اللہ بہتر جانتا ہے یہ ہزاروں سال قبروں میں رہیں گے تو یہ درود پڑھنے سے تو قبر روشن رہے اللہ سب نو توفیق دے جتنے بیٹھے ہو اللہ سب نو درود پاک روزانہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی محمد عصر کا ٹائم ہو گیا جی چلو اذان دے باؤ جی